آج کل اگر ایک ٹائم کھانے کو نہ ملے تو چل جائے گا، اگر نہانے کو نہ ملے تو بھی چل جائے گا، کیونکہ آج کل کوئی بھی چیز انسان کو باندھ کر نہیں رکھ سکتی سوائے اس 6 انچ کے موبائل کے۔ جب انسان کی ضرورت بدل جاتی ہے تب انسان کا آپ سے بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ دیر سے بنو لیکن ضرور کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت نہیں حیثیت پوچھتے ہیں۔ غرور کرنے کی بس ایک خرابی ہے، یہ کبھی آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا کہ آپ غلط ہیں۔ ہر ٹھہرے ہوئے انسان میں ایک دوڑتا ہوا سفر ہوتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دے کر حاصل کی گئی خوشی کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ زندگی ہے دکھ تو دے گی، فالتو کے خواب دیکھے تھے اب آنکھیں بھی تانا مارتی ہیں۔ جب آپ کے خاص لوگ آپ سے دور ہونے لگے تو سمجھ جائیے گا ان کی ضرورتیں پوری ہونے لگی ہیں۔ ہمارا اچھا ہونا ایک دن ہمارے ہی منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو جنہیں آپ کو کھو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل کے زمانے میں لوگ مصروف نہیں ہوتے، بس ان کے دل میں آپ کے لیے قدر کم ہو جاتی ہے۔ محبت نہیں رلاتی جناب، رلاتے تو ہمیں وہ لوگ ہیں جو اپنی عادتیں لگا کر ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج کل کے رشتے بھی سورج مکھی کے پھول کے جیسے ہوتے ہیں، جہاں فائدہ دکھے اسی طرف گھوم جاتے ہیں۔ کس مٹی کے بنے تھے وہ لوگ جو مہینوں چٹھیوں کا انتظار کرتے رہتے تھے؟ آج کل اگر کچھ دن بات نہ ہو تو لوگ رشتے ہی بدل لیتے ہیں۔ کسی کی بھی فکر کرنا چھوڑ دو، جس کو جتنا ساتھ دینا ہے بس اتنا ہی نبھائے گا۔ آپ کی فکر کرنے سے کوئی وہ آپ کی فکر کرنے نہیں لگ جائے گا۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا بھی ضرورت سے زیادہ ذلیل کروا دیتا ہے۔ جھوٹے لوگ ہی آج کل پسند کیے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی سچائی کہہ دو تو آج کل لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی گھر والی کے ساتھ کبھی 2 گھڑی بیٹھ کر پیار سے بات بھی نہیں کرتا، لیکن باہر والی عورت کے اشاروں پر ناچتا پھرتا ہے۔ چہرے کی چمک پر نہ جانا، گھر کے بزرگ اگر مسکراتے ہوئے ملے تو سمجھ جانا کہ امیروں کا گھر ہے۔ جنہیں فکر تھی کل کی وہ روئے رات بھر، جنہیں یقین تھا رب پر وہ سوئے رات بھر۔ کچھ باتوں میں انجان رہنا ہی اچھا ہے، کبھی کبھی ساری باتیں جان لینا بہت نقصان دیتا ہے۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنے زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ بیٹی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اس کو فائنینشلی اپنے پاؤں پر کھڑا کیے بغیر اس کی شادی کرنا ہے۔ مرد شادی کے بعد اپنی بیوی کو دھڑلے سے اپنی پہلی محبت کا بتا دیتا ہے، جبکہ عورت یہ سوچ کر اپنے ہونٹ سی لیتی ہے کہ کہیں بد کردار نہ کہلائی جائے۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ مرد جب عورت کے دل سے اتر جاتا ہے نا تو وہ جتنی مرضی کوشش کر لے واپس عورت کے دل میں نہیں آ سکتا۔ عورت کا دل کوئی کرائے کا مکان نہیں ہے کہ جب چاہے بسا لیا اور جب چاہے خالی کر دیا۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ سکون حلال میں ہے، حرام دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے۔ حلال اپنائیے، حرام چھوڑ دیجیے، پھر چاہے رزق ہو یا رشتہ۔ میں نے اس سے کہا بول دو ساری دنیا کے سامنے تم میرے ہو۔ اس نے میرے کان میں کہا میں صرف تمہارا ہوں۔ میں نے کہا ساری دنیا کے سامنے کہو۔ اس نے کہا تم ہی میری دنیا ہو۔ عورت ہمیشہ مرد میں اپنی خوشبو تلاش کرتی ہے۔ اگر اس کو اپنی خوشبو اس مرد میں مل جائے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے۔
کیونکہ عورت مرد سے ہی بنی ہے۔ مرد کا عشق بالکل دل کے درد جیسا ہوتا ہے، ایک بار اگر ہو جائے تو جان کے ساتھ ہی جاتا ہے، لیکن عورت کا عشق دانت کے درد کی طرح ہوتا ہے، شدت کا ہوتا ہے لیکن یک لخت ختم ہو جاتا ہے۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ جس عورت میں یہ دو عادتیں ہوں، مرد کے نفس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ پہلی، وہ جس میں وفا ہو، دوسری وہ جو مرد کے لیے سب کچھ چھوڑ آئی ہو۔ جس عورت کے چہرے پر ہلکے بھورے تل ہوں، ایسی عورت بہت بہادر اور سمجھدار ہوتی ہے۔ جس عورت کی بھویں آپس میں ملی ہوئی ہوں، ایسی عورت کے مقدر بہت تیز ہوتے ہیں اور ایسی عورتوں کی شادی زیادہ تر باہر کے ملک ہوتی ہیں۔ جس عورت کے ناک کے نتنے بڑے ہوتے ہیں، ایسی عورت بڑے دل کی مالک ہوتی ہے۔ بیوی بھلے آپ کا مرتبہ، شان و شوکت اور مال و دولت دیکھ کر آپ کے نکاح میں آئی ہو، مگر گھر بسانے کے لیے اس سے عزت، توجہ اور محبت کی شدید طلب ہوتی ہے۔ ایسی بیوی جو گھر میں بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہو مگر اس کے باوجود اپنے خاوند کا احترام کرتی ہو، یقیناً ایسی عورت جنت کی حوروں سے بھی بلند مقام رکھتی ہے۔